27 نومبر کی رات بنی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی خوفناک ترین رات۔ اسلام آباد لاشوں سے بھر گیا، کتنے لوگوں نے شہادتیں پائیں، معصوم مظاہرین پر سیدھی فائرنگ، علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کہاں تھے، اور عالمی مذمت، لاشیں کون چھپا رہا ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی اور تجزیہ نگار عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ 27 نومبر کی رات پاکستان میں ایسی خون کی ہولی کھیلی گئی جس کی حالیہ سیاسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے بتایا کہ رات گئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر فسطائیت کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے۔ رات کے 9 بجے ڈی چوک اور ارد گرد کے گرد و نواح کی بجلی مکمل طور پر بند کر دی گئی اور ریاستی اداروں کی جانب سے پیٹرول پمپس، کھانے پینے کی اشیاء اور ملحقہ علاقوں میں ہر چیز بند کروا کے گرینڈ آپریشن کرنے کا عندیہ ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان اور ان کے رہنماؤں کو یہی لگا کہ یہ اسی قسم کا گرینڈ آپریشن ہوگا جیسے آج سے پہلے ہوتے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پہلے برگر پارٹی کہا جاتا تھا، مگر اب پی ٹی آئی کے کارکنان آنسو گیس، ربر شیل کھانے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ حکومت کے وار ان پر ناکام جاتے ہیں، لیکن کسی کو امید نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ سب کچھ ہوا جس کی نہ پاکستان تحریک انصاف کو توقع تھی اور نہ ہی ان کے رہنماؤں کو توقع تھی۔ رات کے اندھیرے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں لاتعداد کارکنان زخمی ہو گئے۔ عمران ریاض نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کارکنوں کو وہیں رکنا چاہیے تھا، مگر لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو حالات کل رات ڈی چوک میں بن چکے تھے اس کے بعد کوئی ٹرینڈ فوج بھی مقابلہ نہ کر پاتی، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ڈٹ کر کھڑے رہے۔ بہت بار سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ربڑ گولیاں اور شدید قسم کی شیلنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ آ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر پھر سیدھی گولیاں برسائی گئیں اور لاتعداد کارکنان اس وقت زخمی ہیں۔ پولی کلینک ہسپتال کے مطابق ان کے پاس اس وقت تک 28 لاشیں لائی جا چکی ہیں، جبکہ باقی ہسپتالوں سے اب تک مصدقہ ڈیٹا موصول نہیں ہو پا رہا۔ عمران ریاض نے کہا کہ حکومت نے پہلے بدترین شیلنگ کی، پھر ربر کی گولیاں برسائیں، مگر جب کارکنان پیچھے نہیں ہٹے تو حکومت نے سیکیورٹی اداروں کے ذریعے نہتے شہریوں پر سیدھی گولیاں چلا دیں۔ ناظرین، اب تو یہ تک کہا جا رہا ہے کہ مختلف ہسپتالوں میں جو لاشیں پہنچائی گئی ہیں، سیکیورٹی ادارے ان کو بھی غائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اصل قتل کا معلوم نہ ہو سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رات گئے جب صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ حکومت ایک گرینڈ آپریشن کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تو لوگوں کا خیال تھا کہ ویسا ہی آپریشن ہوگا جیسے ہوتا آیا ہے، مگر حکومت کی فسطائیت نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ حالات جب زیادہ بگڑ گئے تو پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ کور کمیٹی کا ہے، مگر عمران ریاض نے کہا کہ انہوں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیا ہے کہ یہ فیصلہ کور کمیٹی کا نہیں، کیونکہ کوئی میٹنگ تو ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کچھ لوگوں نے مل کر کیا، جن میں شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کو لے کر شدید غصے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کارکنان پر گولیاں برسائی جا رہی تھی تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور پتلی گلی سے نکل گئے اور کارکنوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ کارکنان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں اپنے ورکرز کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عمران ریاض نے کہا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق رات 12:30 تک علی امین اور بشرا بی بی کارکنان کے ہمراہ موجود تھے، مگر جب حالات قابو سے باہر ہوئے تو علی امین کو واپس جانا پڑا۔ بشرا بی بی نے واپس جانے کے لیے خوب ریزسٹ کیا، مگر جب حالات اس قدر خراب ہوئے تو علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو ساتھ لے کر جانے پر ضد کی، جس کے بعد بشرا بی بی کو مجبوراً ماننا پڑا۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود حکومت نے بشرمی کی انتہا کر دی ہے اور ہر حد پار کرتے ہوئے شہید ہونے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے بیشتر کارکنان اور ان کے لیڈران پاکستان تحریک انصاف کے شہید کارکنوں کی تصحیح کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کی یہ روایت رہی ہے کہ یہ لوگوں کی تکلیف کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیشہ ریاست کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انہوں نے اپنی تاریخ کو برقرار رکھتے ہوئے فسطائیت میں سہولت کاری کی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پی ٹی آئی میں اس وقت یہ اختلاف ہے کہ آخر اتنی لاشیں گرانے کے بعد احتجاج مؤخر کیوں کیا گیا۔
دوسری جانب کا یہ خیال ہے کہ حکومت پاگل ہو چکی ہے، اس احتجاج کے لیے مزید کارکنوں کے جان کے نذرانے نہیں دے سکتے۔ اب دونوں سائڈز اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں، دونوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ ہر بندے کی اس پر مختلف رائے ہے، لیکن ناظرین آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک کے پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ناظرین اس کے بعد انہوں نے تہلکہ خیز خبریں دیتے ہوئے بتایا کہ جب علی امین گنڈا پور کا قافلہ خیبر پختونخوا سے نکلا تو اس قافلے نے ایک دن میں کافی رکاوٹیں عبور کر لیں، لیکن پھر ایک دم علی امین گنڈا پور کا قافلہ رک گیا جبکہ بشرا بی بی کا قافلہ آگے نکل گیا تھا۔ کارکنان نے مزاحمت کی اور علی امین کو بولا کہ وہ آگے بڑھیں اور بشرا بی بی کے قافلے کے ساتھ ملیں، مگر علی امین کے قافلے میں موجود لوگ کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر صاحب مذاکرات کر رہے ہیں، اس لیے وہ رکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد احمد خان نیازی جو عمران خان کے رشتہ دار اور ان کے سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے زبردستی علی امین کا کنٹینر بشرا بی بی کی گاڑی کے پیچھے روانہ کیا۔ تب تک بشرا بی بی کے قافلہ عمران خان کی بہنوں کے قافلے کے ساتھ کٹی پہاڑی کو عبور کر چکا تھا۔ بشرا بی بی بضد تھیں کہ ان کو عمران خان نے کہا ہے کہ ہر صورت ٹی چوک پہنچنا ہے۔ حکومت کی کوشش تھی کہ جس بیچ علی امین اور بشرا بی بی کا قافلہ ایک دوسرے سے دور ہو اسی بیچ بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے، مگر کارکنان نے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا اور علی امین کو مجبوراً ڈی چوک جانا پڑا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لاؤڈ سپیکرز اور جنریٹرز بھی خراب ہو گئے اور کارکنان کو پوری رات کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن مہیا نہیں کی گئی اور اسی وجہ سے بشرا بی بی بھی کارکنان سے خطاب نہیں کر سکیں۔ ناظرین آخر میں عمران ریاض نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ خبریں رپورٹ کر رہا ہے اور اس پر کافی مذمت بھی سامنے آ رہی ہے۔ اسلام آباد کو خالی کروا لیا گیا ہے، مگر جو ظلم پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ڈھائے گئے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ناظرین یہ تھی 27 نومبر کی رات کی کہانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ 27 نومبر کی رات بنی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی خوفناک ترین رات۔ اسلام آباد لاشوں سے بھر گیا، کتنے لوگوں نے شہادتیں پائیں، معصوم مظاہرین پر سیدھی فائرنگ، علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کہاں تھے، اور عالمی مذمت، لاشیں کون چھپا رہا ہے۔ ناظرین ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی اور تجزیہ نگار عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین انہوں نے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ 27 نومبر کی رات پاکستان میں ایسی خون کی ہولی کھیلی گئی جس کی حالیہ سیاسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے بتایا کہ رات گئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر فسطائیت کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے۔ رات کے 9 بجے ڈی چوک اور ارد گرد کے گرد و نواح کی بجلی مکمل طور پر بند کر دی گئی اور ریاستی اداروں کی جانب سے پیٹرول پمپس، کھانے پینے کی اشیاء اور ملحقہ علاقوں میں ہر چیز بند کروا کے گرینڈ آپریشن کرنے کا اندیہ ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان اور ان کے رہنماؤں کو یہی لگا کہ یہ اسی قسم کا گرینڈ آپریشن ہوگا جیسے آج سے پہلے ہوتے آئے ہیں۔